مسیح میں آپ سب کو سلام۔ مقدس پاک کلام میں سے آج ہم سب مل کر یونا نبی کی جرأت آزمائی کے بارے میں سیکھیں گے۔ مسیح میں میرے عزیزو، یونا کی کتاب بائبل مقدس کی دوسری کتابوں سے اس لحاظ سے فرق ہے کہ یہ ایک شخص کی سواگ عمری ہے۔ یہ ایک نبی کی جرأت آزمائی کا بیان ہے جس نے خدا کی حکم عدولی کرنے کی کوشش کی۔ خدا نے اسے نینوا جانے کا حکم دیا جو اسور کی عظیم سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اسور اسرائیل کا جانی دشمن تھا۔ یونا خدا کا پیغام لے کر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ خدا اس شہر کو برباد اور نیست کرنے کی دھمکی پوری نہیں کرے گا۔ کئی ڈرامائی واقعات کے بعد اس نے بادل نخواستہ خدا کے حکم کی تعمیل کی، مگر جب اس کے پیغام کے مطابق نہ ہوا کہ شہر تباہ و برباد ہو جائے گا تو وہ بیزار اور خاموش ہو گیا۔ یہ کتاب دکھاتی اور ثابت کرتی ہے کہ خدا کو اپنی مخلوقات پر اختیار مطلق ہے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کتاب خدا کو محبت اور رحم کے خدا کے طور پر پیش کرتی ہے جو اپنے لوگوں کے دشمنوں کو بھی سزا دینے اور ہلاک کرنے کی نسبت معاف کرنا اور بچانا بہتر سمجھتا ہے۔ میرے عزیزو، یونا خدا کے پیغام کو ایکچولی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا، اس لیے جتنی بات اسے سمجھ میں آئی تو فوراً ناسمجھی میں خدا کی نافرمانی کرتا ہوا، ضد کرتا ہوا، سرکشی کرتا ہوا پہلے باب میں وہ نظر آتا ہے۔ پھر دوسرے باب میں خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونا کو وہ نگل جائے، بالکل ایسے جیسے آج کل جو یہ کورونا کی وبا چل رہی ہے، اسی طرح سے خدا نے اسے ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں بیچ دیا تاکہ اس کی ضد ٹوٹ سکے، اور اسی ضد کی وجہ سے وہ خدا کے خلاف چل رہا تھا۔ خدا کے پیغام کو سمجھنے کی بجائے خدا کی خلاف ورزی کرتا رہا، تو اس لیے خدا اسے سبق سکھانے کے لیے، اس کی ضد توڑنے کے لیے مچھلی کے ہی منہ میں 3 دن رات کے لیے اس کی سرکشی کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرتا ہے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب ہے بند کرنا، اور خدا مچھلی کے منہ میں یونا کو بند کر دیتا ہے تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ جس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ آخر کون ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یونا کی دعا سے ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو خدا کی نافرمانی تو نہیں کر رہے، سرکشی تو نہیں کر رہے۔ خدا نے کہیں ہمیں بائیں طرف چلنے کو کہا ہو تو ہم دائیں طرف چل رہے ہوں۔ اس وقت صرف یونا پر ہی مصیبت نہیں آئی تھی، جہاز میں جتنے بھی لوگ تھے ان پر بھی آئی تھی۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں پھنس گئے، حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں تک نہ رہیں ان کے پاس، اور آج انہی کی طرح اس پوری دنیا میں وبا کی وجہ سے کنڈیشن چل رہی ہے، نہ کھانے پینے کا صحیح انتظام ہے، اور وبا کی وجہ سے کتنی جانیں زندگی اور موت کی حالت میں گری ہوئی ہیں۔ کتنے مہینوں سے لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، گناہ کرنے سے پہلے، نافرمانی کرنے سے پہلے ہم یہ ہرگز نہیں سوچتے کہ ہماری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا۔ جب یونا نے اپنی ضد ختم کی، اپنے گناہ کی، نافرمانی کی معافی مانگی، توبہ کی، تب خدا نے بھی لاک ڈاؤن ختم کر دیا۔ اپنے گناہ کی وجہ سے یونا 3 دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، جبکہ یسوع مسیح 3 دن قبر میں رہے دوسروں کے گناہ کی وجہ سے۔ اگر ہم دھیان سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ لاک ڈاؤن سے پہلے ہی کئی لوگ ضدی تو تھے ہی، پر لاک ڈاؤن ہونے کے بعد سے کئی لوگ پہلے سے بھی زیادہ ضدی ہو گئے۔ کئی تو لاک ڈاؤن کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو کئی چڑچڑے ہو گئے، کئی برائی میں پڑ گئے ہیں کہ گناہ کی انہیں لذت اب باہر کہیں سے میسر نہیں ہو رہی، تو اس لیے اپنے گناہ کی لذت کو گھر میں ہی پوری کرنے لگ گئے۔ تو کئی موبائل پر ہی لوڈو کمپٹیشن یا کوئی اور گیمز کی ابلیسی قوتوں میں دنس گئے، تو کئی فیس بک پر ہی لڑکے لڑکیاں شادیوں کے لیے ایک دوسرے کو ٹائم پاس کرنے کے لیے پھنسا کر شادی کے خواب دکھا کر پھر دھوکے دے رہے ہیں۔ یہ سب گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور دعا کرنے کی بجائے، توبہ کرنے کی بجائے، شرمندہ ہونے کی بجائے ہم گناہ میں اور دھنستے جا رہے ہیں۔ ہمیں آخر اس وبا اور لاک ڈاؤن کے بارے میں سوچنے اور خدا کے اشارے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اتنے زیادہ گناہ ہونے کے باوجود خدا ہمیں پھر بھی گھر میں بند کر کے، لاک ڈاؤن کر کے موقع دے رہا ہے، بچانا ہمیں چاہتا ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کے فیصلے کو، خدا کو عزت دیتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں پوری فیملی کے ساتھ جماعت کی صورت میں دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دعا خدا کا حکم ہے۔ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگ دعا کرنے لگ پڑے ہیں۔ بہرحال
لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں پر اپنی ضد نہیں چھوڑتے، پر یونا نے ایسا نہیں کیا، بلکہ دعا کی، توبہ کی تو مچھلی کے پیٹ سے رہائی پائی۔ اور میرے عزیزوں، کب اس کورونا کا، اس وبا کا خاتمہ ہوگا یہ بھی خدا ہی طے کرے گا۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی زندگیوں پر، اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم دعا سے دور ہوئے یا پھر قریب ہوئے، اپنی ساری برائیاں ختم کی یا پھر اور اپنا لی۔ آج ہم سب کو، ہر شخص کو بس یہی سوچنا ہے کہ میرے توبہ کرنے سے میرے ملک کے حالات، میری فیملی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ بعض اوقات توبہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں اور توبہ کر کے پھر سے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کورونا کی وبا تو بہت چھوٹی ہے ہمارے بڑے خدا کے آگے، کیونکہ خدا کا منصوبہ سب انسانوں کو، اپنے لوگوں کو سزا دینا یا ان کو ہلاک کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ لاک ڈاؤن، یہ وبا تو ایک ذریعہ، ایک موقع، ایک بہانہ ہے ہمیں گناہوں اور برائیوں اور بدیوں سے بچانے کا، تاکہ ہم توبہ کریں، دعا کریں۔ اس لیے ہمیں مسلسل بلا ناگہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یونا کی طرح ہم بھی اپنی سرکشی، اپنی ضد کو توڑیں اور اسی راہ کی طرف چلیں جس طرف خدا ہمیں چلانا چاہتے ہیں۔ ہمیں خدا کے فرما بردار بیٹے بیٹیاں بننا ہے اور خدا کی مرضی کو ہمارے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میری روح اور سچائی سے خدا سے دعا ہے کہ ہم سب بھی خدا کی راہ پر چلتے ہوئے خدا کی مرضی کو سمجھیں، ان کے فرما بردار بنیں اور دعا کرتے رہیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔